آج ہمارے درمیان موجود ہیں لیکچر 3 کے ہمارے لیکچرار جناب شہباز مرتضی انصاری صاحب، جو کہ فیملی لاء پر ماشاءاللہ بہت عبور رکھتے ہیں، اور آپ نے سال 2020 میں اپنی وکالت کا آغاز کیا اور اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور ملتان کے مایہ ناز وکلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں تو اکثر شہباز مرتضی انصاری صاحب اور میں، ہمارا چیمبر بالکل ساتھ ساتھ ہے، میں اکثر ان سے کوئی معلومات یا نالج یا کوئی پریکٹس کی بات ہو تو میں ہمیشہ فیملی لاء پر مشاورت کرتا ہوں، اور ان کے یوٹیوب چینل سے بھی میں مستفید ہو رہا ہوں۔ اور آپ کو میں نے ہمیشہ پورے پنجاب یا پورے پاکستان میں ٹریول کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور لوگ جو ہے آپ کو فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اپنا لائر انگیج کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ میں یہ اس لیے یہاں پر ایڈیشن کر رہا ہوں کہ آج کا جو دور ہے وہ آئی ٹی کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، تو آپ سب اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور اب تو میرے خیال میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آ گئی ہے، تو وہ بہت موضوع ہے، تو آپ اس کو پریکٹس میں ایڈ کریں، اپنے پیجز بنائیں، فیس بک پیج ہوں، یوٹیوب چینل ہوں، ٹھیک ہے، آپ تمام نے ہی اب آگے بڑھنا ہے اور اس طرح سے ترقی کرنی ہے اور پریکٹس کرنی ہے۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، شہباز مرتضی انصاری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز سر آپ تشریف لائیں اور BVC کے لیکچر 3 جو ہے وہ اپنا دیں۔ تھینک یو۔ خطاب کرنے کا، کچھ سیکھنے کا، کچھ سکھانے کا موقع فراہم کیا۔ میں تھوڑا اپنے بارے میں بتا دوں، میں نے 2000 میں وکالت شروع کی تھی۔ میرے استاد ہیں چودھری مشتاق احمد سندھو صاحب، اور ان سے بڑا کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملا۔ میرا یوٹیوب چینل ہے جس پر میرے 300 سے زیادہ لیکچرز موجود ہیں، اور 15 لاکھ سے زیادہ اس کے ویورز ہیں، اور 17,000 سے زیادہ اس کے سبسکرائبرز ہیں۔ تو میں ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، خود کو قانون کا طالب علم سمجھتا ہوں۔ آج میں نئے وکلاء کو دیکھ رہا ہوں بڑی تعداد میں، تو میں صرف چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وکالت میں کوئی وکیل چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ہر وہ وکیل بڑا وکیل ہے جس نے اپنا کیس تیار کیا۔ اگر آپ نے اپنا کیس تیار نہیں کیا، آپ کا جتنا بھی نام ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب بھی کوئی کیس ہو، آپ اپنا مکمل کیس تیار کریں، جو آپ کا پوائنٹ ہو، جو ٹاپک ہو، کیس طرح لیں، قانون لیں، اور ہمیشہ قانون پڑھ کر کورٹ میں جائیں۔ تو میں پھر یہ جو ایج ہوتی ہے نا، اس ایج میں کیس نہیں ہوتے، وقت ہوتا ہے۔ بعد میں جو ہماری ایج ہے اس میں اب کیسز ہیں مگر وقت نہیں ہے۔ اس ایج میں جو آپ محنت کریں گے نا، یہ آنے والے دنوں میں آپ کے کام آئے گی۔ تو یہ ایج اہم ایج ہوتی ہے جس میں آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے، آپ نے کیس تلاش کرنے ہوتے ہیں، قانون دیکھنے ہوتے ہیں، اس کے مطابق پھر آپ جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ باقی آج کا جو ٹاپک ہے حق مہر ہے، خرچہ نہ نفقہ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک پر جو میں بات کروں تو کوئی تشنگی نہ رہے، اور آپ لوگوں کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب ملیں۔ اس کے باوجود بعد میں اگر کوئی سوال بھی کرنا چاہے گا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کورٹ جو ہے، ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، عدالت نے فیصلہ کن چیزوں کی بنیاد پر کرنا ہوتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ عدالت کو ہر مقدمے کا اختیار حاصل ہے۔ آئین کے آرٹیکل 175 سب سیکشن 2 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ عدالت کو اختیار سماعت یا تو کسی قانون سے حاصل ہوگا یا آئین سے حاصل ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ ان کا آرٹیکل 189 ہے جو یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے تمام عدالتوں پہ قابل پابندی ہے۔ ہم جو رولنگز دیتے ہیں نا کورٹ میں، یہ ایسے نہیں ہوتی، یہ بائنڈنگ ہے کورٹس پر، اگر ان کا فیصلہ، ان کا لا پوائنٹ ہمارے کیس سے مطابق کرتا ہے۔ اس طرح آئین کا آرٹیکل 201 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے تمام معطل عدالتوں پہ قابل پابندی ہیں۔ اس طرح آئین کا آرٹیکل 203D یہ کہتا ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے تمام عدالتوں پہ قابل پابندی ہے سوائے سپریم کورٹ کے، انکلوڈنگ ہائی کورٹ، قابل پابندی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جس کو کورٹ نے دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، ایک سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے، اور فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے، ان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب میں ٹاپک پہ آ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے حق مہر کے بارے میں فیملی ایکٹ میں کوئی تعریف نہیں کی گئی۔ 1964 کا لا ہے، رولز 1961 کے ہیں، 65 کا ہے، لیکن کسی میں حق مہر کیا ہے اس کی تعریف نہیں کی گئی۔ اس کی تعریف ہمیں ملتی ہے محمدن لا کے سیکشن 285 میں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی رقم یا جائیداد
جو شوہر نکاح کے بدلے میں بیوی کو دے گا وہ حق مہر کہلائے گا. وہ رقم بھی ہو سکتی ہے, وہ جائیداد بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی زیور بھی ہو سکتا ہے, وہ یہ تمام چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ تعریف ہے کہ نکاح کے بدلے میں شوہر جو کچھ بیوی کو دے گا وہ حق مہر کہلائے گا. اب حق مہر کی لیمٹ کیا ہے یہ بھی کوئی واضح نہیں ہے, یعنی دو فریقین کا پرسنل ایگریمنٹ ہے, وہ چاہے 10,000 حق مہر پہ ایگری ہو جائیں, چاہے وہ 10 کروڑ لکھوا لیں, مطلب دونوں جس حق مہر پہ ایگری ہوں گے وہ حق مہر قرار پائے گا. لیکن جب وہ ایک بار حق مہر قرار پا جائے گا پھر اس کی حیثیت ایک قرض کی طرح ہوگی. جیسے انسان نے کوئی کسی کا قرضہ دینا ہوتا ہے نا, ویسے ہی بیوی کو حق مہر جو ہے شوہر نے ادا کرنا ہوتا ہے. میں اپنے لیکچر کے دوران مختلف کیس لا بھی بتاؤں گا, اس لیے آپ وہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو اپنے مقدمات میں ہیلپ فل ہوں گے. اچھا, اب اگلا سوال آ گیا کہ حق مہر کی اقسام کتنی ہیں. آپ اکثر جب کیسز میں پیش ہوتے ہیں تو آپ سنتے ہیں کہ معجل حق مہر, موجل حق مہر, غیر معجل, اندل طلب, اس قسم کے الفاظ سنتے ہیں. سب سے پہلے میں بتاؤں کہ غیر معجل لفظ کوئی نہیں ہے, نہ شریعت میں نہ قانون میں. تو یہ نکاح رجسٹرار حضرات جو لکھتے ہیں یہ درست نہیں ہوتا. یہ کوئی ہمارے قانون میں, شریعت میں, کسی لا بک میں یہ لفظ موجود نہیں ہے. شریعت میں ایک ہے معجل حق مہر, میم عین جیم لام سے, اس کا وہ حق مہر ہے جو شوہر بیوی کو نکاح کے وقت ادا کر دیتا ہے. ایک ہے موجل حق مہر, معجل کو انگلش میں پرومپٹ اوور کہتے ہیں, اور موجل جس کو میں بتا رہا ہوں اس کو ڈیفرڈ اوور کہتے ہیں انگلش میں. تو موجل حق مہر وہ ہے جس کے لیے شوہر کوئی ٹائم طے کرے گا کہ یہ حق مہر طے پائے اور میں فلاں وقت میں بیوی کے نام کروں گا. کوئی رقم ہو سکتی ہے, زیور ہو سکتا ہے, مکان ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں وہ موجل حق مہر ہوگا. اور ایک ہے ڈوور آن ڈیمانڈ. یہ وہ ڈوور ہے کہ جو بیوی جب کلیم کرے گی شوہر ادا کرنے کا پابند ہے. تو اس طرح جو قانونی اقسام آ گئی وہ 3 میں نے مختلف بتائی ہیں. لیکن محمد لا جو اسلام کے بیسک پرنسپل بیان کرتی ہے بک, اس میں سیکشن 290 میں جو حق مہر کی تعریف کی گئی ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ پرومپٹ ڈوور وہ ہے جو موقع پہ ادا ہوگا, اور ڈیفرڈ ڈوور وہ ہوگا جو یا تو بیوی شوہر کی ڈیتھ کے بعد لے سکتی ہے اس کے وارثان سے, یا شوہر سے طلاق کے بعد لے سکتی ہے. یہ ہے سیکشن 290 محمد لا. اسی طرح جو تیسری قانون میں ہمیں اس کے حوالہ ملتا ہے کہ کب بیوی لے سکتی ہے, وہ سیکشن 6 ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا, کہ اگر شوہر دوسری شادی کرتا ہے بغیر اجازت پہلی بیوی کے تو حق مہر کی کوئی بھی قسم ہوگی وہ شوہر پہ واجب ہو جائے گی, اور خاتون جو ہے وہ عدالت میں جب کیس کرے گی, پولیگیمی کا استغاثہ کرے گی, وہ اس میں اس کو حق مہر بھی ادا ہو سکتا ہے, اس کی سزا کے طور پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے. تو ایک تو محمد اللہ میں 2 صورتیں آ گئی, شوہر کی ڈیتھ اور ڈائیورس, تیسری آ گئی شوہر کی سیکنڈ میرج. اب مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا سیکشن 10 ہے, اس میں اقرار دیا گیا کہ اگر حق مہر کی کوئی ڈیٹیل موجود نہیں ہے کہ وہ کب ادا ہوگا یا اس کی کوئی قسم طے نہیں ہے, پھر وہ حق مہر ڈوور آن ڈیمانڈ تصور ہوگا. یعنی بیوی جب بھی چاہے کیس کر کے وہ حق مہر دے سکتی ہے اگر اس کی ڈیٹیل موجود نہیں ہے. جیسے اکثر حق مہر میں آپ دیکھتے ہیں پراپرٹی لکھی ہوئی ہے لیکن آگے پراپرٹی کی ڈیٹیل نہیں ہے کہ کب ادا ہوگی کب نہیں ہوگی, اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے, تو پھر وہ سیکشن جو 10 ہے 1961 کے لاز کا, تو اس کے تحت وہ ڈوور آن ڈیمانڈ تصور ہوگا. تو یہ 4 میں نے حوالے بتائے ہیں آپ کو جو حق مہر سے متعلق ہمیں قانون میں ملتے ہیں. اچھا, اب میں ایک اور جو بات بتانا چاہتا ہوں, حق مہر جو ہے نا اس کا تعلق براہ راست شریعت سے ہے. قرآن پاک میں متعدد جگہ پر حق مہر کی ادائیگی کا حکم ہوا ہے, حق مہر کا ذکر ہوا ہے. میں متعلقہ قرآن پاک کے آیات مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بیس ہیں اس حق مہر کے چیزوں کے. سب سے پہلے قرآن پاک کی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 24. اس کا ترجمہ ہے کہ اور جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندے ہوئے مہر انہیں دو. اس طرح سورۃ الاحزاب ہے آیت نمبر 50 ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ اے عیب بتانے والے نبی, ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائی تمہاری بیویاں جن کو تم مہر دو. اس طرح ایک اور انتہائی اہم سورۃ مبارکہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 327 ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے, مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. یہ انتہائی اہم آیت مبارکہ اس لیے بھی ہے کہ جب ہم کیسز میں اس کی صورتحال ہمیں پیش آتی ہے جہاں ہم بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی اتھارٹی دے, ہم ڈائریکٹ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا حوالہ دے کے متعلقہ ریلیف دے سکتے ہیں. اس طرح سورۃ النساء آیت نمبر 18-19 ہے,
اس پر سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی موجود ہے اسی پوائنٹ پر کہ اگر جو رخصتی اگر اضافے کے بارے میں جو سپریم کورٹ ججمنٹ ہے وہ ہے 2016 SCMR 2170 اور اس پر محمد اللہ کا سیکشن 287 بھی ہے کہ نکاح کے بعد شوہر جو ہے حق مہر میں کسی بھی وقت اضافہ کر سکتا ہے اور بیوی حق مہر میں کمی کر سکتی ہے. اچھا پھر ایک اور اب اہم مسئلے کی طرف میں نشاندہی چاہتا ہوں کہ نکاح نامے کا اگر آپ فارم دیکھیں گے اس میں خانہ نمبر 13 ہے جو حق مہر سے متعلق ہے. اس خانے میں لوگ لکھ دیتے ہیں صرف 5000 ادا شد اور اس کے بعد باقی ڈیٹیل حق مہر کی خانہ نمبر 16 میں آ جاتی ہے, کچھ 15 میں لکھ دیتے ہیں. تو ایسا غلط ہے. خانہ نمبر 13 میں ہی مکمل حق مہر کی ڈیٹیل آنی چاہیے کہ یہ حق مہر معجل ہے, یہ حق مہر مبجل ہے. اس کے بعد آگے کے خانوں میں آنا چاہیے کہ فلاں حق مہر ادا ہوا فلاں نہیں ہوا. یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں صرف 5-10 ہزار والی بات لکھتے ہیں اور جداد کی بات نیچے کسی کالم میں لکھیں. تو یہ بنیادی غلطی کرتے ہیں نکاح رجسٹرار حضرات صاحب, جس کے بعد پھر عدالتوں میں جب مقدمات آتے ہیں تو پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے فریقین کو. تو اس میں تفصیل ہونی چاہیے. اب ایک اور کوشچن کہ جیسا کہ عام طور پہ آج کل ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ حق مہر لکھا ہوا ہے, خاتون جب کیس کرتی ہے تو بعض دفعہ عدالتیں اس حق مہر کو اس بنا پہ خارج کر دیتی ہیں کہ محمد اللہ کے سیکشن 290 کے تحت صرف خاتون شوہر کی ڈیتھ پر حق مہر لے سکتی ہے یا شوہر کی طلاق کے بعد لے سکتی ہے. لیکن اس کو سپریم کورٹ نے رد فرمایا ابھی حالیہ اپنے فیصلے میں کہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہو یا طلاق ہو, خاتون کسی بھی وقت حق مہر لے سکتی ہے. یہ دو فیصلہ جات انتہائی اہم ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ PLD 2016 ہے, سپریم کورٹ 613 اور 2024 SCMR 142. اب اس کی وجہ کیا ہے, اس فیصلے کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ محمد اللہ جو بک ہے نا, یہ کسی قانون ساز اسمبلی نے نہیں پاس کی, یہ بائنڈنگ نہیں ہے کورٹس پر. یعنی یہ اس میں جو حوالہ جات ہیں وہ کورٹ ان کو اپنی فیور میں لیتی تو ہے یا فیصلوں میں ذکر تو کر سکتی ہے, مگر جہاں اس کے مقابلے پہ کوئی قانون ہوگا وہاں پر اس کی عدالت قانون کی پابند ہوگی. کیونکہ سیکشن جو 10 ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس کا, اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ حق مہر جو ہوگا وہ آن ڈیمانڈ عورت لے سکتی ہے. اس لیے سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ جو یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈیتھ ہو یا ڈائیورس ہو, عورت کسی بھی وقت لے سکتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو حق مہر ہے یہ شوہر پر ایسے ہی قابل پابندی ہے جیسے قرض ہوتا ہے. اچھا پھر اس میں